اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الامين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ امام عشق محمد اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ غمان نقش جہاں نہیں۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں۔ یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ اور اجابت کا صحرا عنایت کا جورا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ اجابت کا صحرا عنایت کا جورا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا پڑھی نازے سے جب دعائے محمد۔ پڑھی نازے سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود شریف پڑھی۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم۔ صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات بس مختصر وقت میں آپ سے لوں گا، اس لیے کہ کئی دن سے بول کر مزاج تھک گیا ہے، پھر ابھی ہم کو لگ بھگ 12 تاریخ تک بولنا ہے، تو زیادہ وقت نہیں لوں گا، اس لیے کہ یہاں کے بعد ایک جگہ نکاح پڑھانے کے لیے بھی جانا ہے اور آپ سب کو اس میں شامل بھی ہونا ہے۔ بس مختصر سا وقت لیتا ہوں، بس پڑھے رب سلم علی رسول اللہ مرحبا 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 رسول اللہ۔ نعت شریف کا چند اثار شمار فرمائے کہ اجمیر کا جب یہ منظر ہے، بغداد کا منظر کیا ہوگا۔ اجمیر کا جب یہ منظر ہے، بغداد کا منظر کیا ہوگا۔ رہتے ہیں جہاں نبیوں کے نبی، رہتے ہیں جہاں نبیوں کے نبی، وہ شہر منور کیا ہوگا۔ اے میرے دوستو، آپ اجمیر شریف میں جائیے اور دیکھیے کہ خواجہ غریب نواز کے عرس کا مہینہ جب آتا ہے تو تمام ہندوستانی وہاں پہنچتے ہیں۔ صرف ہندوستان ہی کے لوگ نہیں بلکہ باہر ممالک کے لوگ بھی آتے ہیں اور سب خواجہ سے اپنی حاجت طلب کرتے ہیں، خواجہ اپنے رب سے مجھے یہ چیز دلا دے۔ اے خواجہ، آپ تو اللہ کا محبوب بندہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں آپ کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اے میرے خواجہ، آپ تو رب کے محبوب بندوں میں سے ہیں، آج ہم آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں، خواجہ ہم کو یہ چیز اپنے رب سے لے کے دے دیجئے، ہمارے لیے دعا کر دیجئے۔ کوئی کیا، یعنی جو جس مقصد سے جاتے ہیں اپنی تمنا وہاں ظاہر کرتے ہیں۔ جب اجمیر کا یہ حال ہے تو بغداد شریف جہاں پیروں کے پیر روشن ضمیر سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہتے ہیں، وہاں کا کیا منظر ہوگا۔ اور جب اجمیر اور بغداد کا یہ حال ہے تو
تو جہاں تمام نبیوں کے نبی، تمام رسولوں کے رسول، تمام انبیاء کے سردار، تمام پیغمبروں کے سردار اللہ نے جس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنا کر کے اس دنیا میں بھیجا ہے، مبعوث فرمایا ہے، اس جگہ کا عالم کیا ہوگا، وہاں کا منظر کیا ہوگا جب تمام حاجی حج کرنے وہاں پہنچتے ہیں۔ یہاں تو صرف ہندوستان کی بات ہے یا افغانستان کی بات ہے، یہاں تو خواجہ غریب نواز کا روضہ ہے تو ہندوستان کی بات ہے، وہاں میرے غوث اعظم کا روضہ ہے تو افغانستان کی بات ہے، لیکن ہندوستان افغانستان کی بات وہاں مدینہ شریف میں نہیں ہے۔ پوری دنیا کے لوگ وہاں ایک جگہ جمع ہوتے ہیں اور ایک ہی وقت میں جمع ہو کر کے حج کا فرض ادا کرتے ہیں، لیکن میرے دوستو اس وقت اس زمین کا منظر کیا ہوگا، وہاں کا ماحول کیا ہوگا، اللہ کرے کہ ہم سب کو بھی وہ منظر دیکھنا نصیب ہو۔ اے مولا تو اپنے حبیب کا روضہ ہم سب کو بھی دیکھنے کی سعادت عطا فرما۔ شاعر کہتے ہیں کہ اجمیر کا جب یہ منظر ہے، بغداد کا منظر کیا ہوگا، اجمیر کا جب یہ منظر ہے، بغداد کا منظر کیا ہوگا، رہتے ہیں جہاں نبیوں کے نبی، رہتے ہیں جہاں نبیوں کے نبی، وہ شہر مدینہ کیا ہوگا، وہ کلمہ پڑھائے چوروں کو، مردوں کو اٹھا دے ٹھوکر سے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں، یعنی گھر میں ایک چور گیا تھا اور چوری کرنے کی نیت سے اندر گھسا اور غوث اعظم کے ایبا یعنی کرتا شریف یا جو بھی چیز لیا اٹھایا بغل میں دبایا، باہر آنا چاہتا تھا، آنکھ سے روشنی غائب، اب وہ کیا ہو گیا، اندھا ہو گیا۔ پھر جب سامان کو رکھ دیتے ہیں تو آنکھ میں روشنی آتی ہے، لیکن عقل تو گم تھی کہ جائیں سامان چھوڑ کے بھاگنا چاہیے تھا، لیکن بھاگ نہیں پایا، قسمت میں تو کچھ اور ہے۔ پھر سامان کو ہاتھ لگاتے ہیں، آنکھ سے روشنی چلی جاتی ہے، سامان رکھ دیتے ہیں، آنکھ میں روشنی واپس آتی ہے، لیکن بھاگتا نہیں ہے۔ دل یہ کہتا تھا ارے میں چور ہوں، چور غوث اعظم کے ہاں چوری کرنے گھس گیا ہوں، بڑی مشکل سے میں یہاں گھسا ہوں، یہاں سے خالی ہاتھ نہیں جاؤں گا۔ آنکھ میں روشنی آئی، طرح طرح کی بات دماغ اور ذہن میں پیدا ہوئی، پھر کپڑے کو ہاتھ لگاتے ہیں، آنکھ سے روشنی چلی گئی، اسی طریقے سے رات گزر گئی۔ صبح سویرے حضرت خضر علیہ السلام غوث اعظم کے دربار میں تشریف لاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں اے عبدالقادر فلاں شہر کا کتب ابدال انتقال کر چکا ہے، وہاں کے لیے کوئی ابدال دے دو، وہاں کے لیے کوئی کتب دے دو۔ اب غوث اعظم فرماتے ہیں اے خضر علیہ السلام اے خضر علیہ السلام بعد میں لے لینا، لیکن وہ کہتے نہیں، اگر اتنی دیر میں کچھ وہاں ہو گئی یا کچھ واقعہ نما ہو گیا، وہاں کا ذمہ دار کون بنے گا، اس لیے اے غوث اعظم ابھی ہی دینا ہوگا۔ غوث اعظم فرماتے ہیں اے شخص تو مجھ سے ابدال مانگتا ہے، تو مجھ سے کتب مانگ رہا ہے، جاؤ میرے حجرے میں ایک شخص ہے اسے لے کے وہاں بیٹھاؤ۔ اب وہ آئے ہیں، چور کا ہاتھ پکڑے کہے کہ چل فلاں جگہ کا ابدال تجھے بنایا گیا، فلاں جگہ کا سردار تجھے بنایا گیا، فلاں جگہ کا راجہ تجھے بنایا جا رہا ہے، فلاں جگہ کا کتب تم بنے ہو، اب تمہیں غوث اعظم نے حکم دیا ہے تمہیں وہاں جا کے کرسی سنبھالنا ہوگا، حکومت سنبھالنی ہوگی، وہاں جا کے حکومت کرنا ہے۔ اب وہ چور ہاتھ جوڑتا ہے اور کہتا ہے اے شخص میں ابدال نہیں ہوں، میں کتب نہیں ہوں، میں کوئی عالم نہیں ہوں، میں کوئی پرہیزگار نہیں ہوں، بلکہ میں چور ہوں، چور، میں چوری کرنے آیا تھا۔ لیکن وہ شخص کہتے ہیں میں کچھ نہیں سننے والا ہوں۔ غوث اعظم نے فرمایا ہے کہ تم ابدال ہو تو یقیناً ہو ابدال، میں تمہیں چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ اس شخص نے کہا نہیں، میں ابدال نہیں ہوں، میں کوئی ابدال نہیں ہوں، میں کوئی کتب نہیں ہوں، میں کوئی حاکم نہیں ہوں جو میں جا کے حکومت کروں یا کرسی سنبھالوں، میں تو چور ہوں۔ لیکن اس شخص نے کہا نہیں، چلو غوث اعظم کی
बारगाह में फैसला हो जाएगा। गौसे आजम के सामने लेके मैं जा रहा हूँ। इतने में वो चोर ने कहा नहीं, मुझे छोड़ दो, अगर मैं गौसे आजम के सामने चला गया मुझे सजा मिलेगी, मेरे हाथ काट दिए जाएंगे, मुझे मारा जाएगा, मुझे पीटा जाएगा, इसलिए मुझे छोड़ दिया जाए। मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा, मैं कभी इस तरह की गलत बात नहीं करूंगा आपके सामने, आप मुझे छोड़ दीजिए। अगर गौसे आजम के सामने चले गए सजा भी मिलेगी, हाथ भी कटेगी, इसलिए मुझे छोड़ दीजिए। लेकिन उस शख्स ने कहा नहीं नहीं, चोर था तुम था, जो भी था तुम हो, लेकिन मैं तो तुम्हें लेके जाऊंगा। इसलिए कि गौस ने फरमाया है कि अब्दालियत की कुर्सी उसको दे दो, हुकूमत की कुर्सी उसे दे दो, अब्दालियत की कुर्सी उसे दे दो, कुतुबियत की कुर्सी उसे दे दो, जो मेरे हुजरे में है। अगर मैं तुम्हें लेके नहीं गया तो गौस के सामने क्या जवाब दूंगा, इसलिए जाना तो पड़ेगा। अब गौसे आजम के सामने वो चोर गया है, कभी डर रहा है, कभी हाँप रहा है, कभी कांप रहा है, और गौसे आजम के सामने खड़े होते हैं, गौसे आजम की बारगाह में अर्ज करते हैं, ऐ मेरे गौस मुझे माफ कर दीजिए, कभी मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। गौसे आजम फरमाते हैं, अरे तू चोर था पहले था, अब तुम चोर नहीं हो, मैंने अब्दाल बना दिया है, मैंने तुम्हें कुतुब बना दिया है, मैंने तुम्हें इल्म से माला माल कर दिया है। ऐ मेरे दोस्तों, गौसे आजम के घर में अगर चोर घुस जाता है तो वली बन के निकलता है। चोर घुसता है तो चोर चोर नहीं रहता है, बल्कि राजा बन के बाहर निकलता है, कुर्सी क्या हुकूमत की कुर्सी संभालने के लिए बाहर होता है। मेरे दोस्तों, वो तो चोर था, लेकिन गौसे आजम की एक निगाह ने उसे अब्दाल बना दिया, वली बना दिया, राजा बना दिया। इसे और मेरे गौस की बारगाह में अगर कोई मुर्दा आया तो गौसे पाक उसे भी जिंदा फरमाए। ठोकर मारे मुर्दा जिंदा हो गया। वो वाक़या नहीं सुने हैं कि 12 साल पहले जो कश्ती डूब गई थी, गौसे आजम ने एक ठोकर में उन सब को जिंदा सलामती के साथ बाहर निकाला। बात शेर आ गई इसलिए मैं बयान कर रहा हूँ, लेकिन मौजू मेरा ये नहीं है, लेकिन बात सुन लीजिए। यानी गौसे आजम को जब खबर हुई, गौसे आजम उधर से चल रहे हैं, क्या देखते हैं कि दरिया के किनारे पर एक औरत बैठ के रो रही है। गौसे आजम से रहा ना गया, मुरीदों से फरमाते हैं, ऐ मुरीदों जाओ उस बुढ़िया से पूछो कि वो क्यों रो रही है, वजह क्या है, परेशानी क्या है। उस वहाँ के उनके मुरीद जब वहाँ गए तो वो बुढ़िया कुछ नहीं बताई। गौसे आजम खुद गए और कहने लगे, ऐ बूढ़ी माँ क्यों रो रही हो तुम। फिर इधर वो बूढ़ी माँ क्या की, दूसरे तरफ अपना चेहरा फेर लेती है। गौसे आजम बाएं तरफ गए तो वो औरत जो है दाएं तरफ चेहरा फेर लेती है, कभी सर झुका लेती है। गौसे आजम फरमाते हैं, ए बूढ़ी माँ आखिर वजह क्या है, तुम बता भी नहीं रही हो और रोजाना आके रो रही हो। उस बूढ़ी माँ ने कही, ए बेटा मैं क्या बताऊं, एक मेरा लाल था, जब वो जवान हो गया इस दरिया से उस तरफ मैंने उनकी शादी ठीक किया था और उस तरफ मैंने अपने बेटे के रिश्ते को ठीक किया था। जब वो दिन आया इसी दरिया के ऊपर कश्ती में मेरा बेटा बैठा था और उनके साथ बाराती भी बैठे थे, इस पार से उस पार गए हैं, शादी हुई है, निकाह हुआ है, दुल्हन को लेके इसी कश्ती पर बैठे हैं, उसमें बाराती भी है, दुल्हन भी है और दूल्हा भी है। सब जब वापस आने लगे, बीच दरिया में जब कश्ती पहुंची तो भंवर सा उठा, एक तूफान उठा, उस तूफान में वो कश्ती गर्क हो गई और उसी कश्ती में मेरा बेटा भी था और उस दुल्हन भी थी और बाराती भी थी। सब के सब मर चुके हैं, सब के सब खत्म हो चुके हैं। आज से 12 साल कबल ये वाकया हुआ था। मैं रोजाना इसी जगह आती हूँ और बैठ के रो लेती हूँ और दिल को सुकून मिल जाता है तेरे पास कोई इसका इलाज? गौसे आजम ने मुसल्ला बिछा दिया, 2 रकात नमाज अदा की, उसके बाद रब की बारगाह में फरियाद करते हैं, ऐ रब्बे परवरदिगार तेरा नाम तो कादिर मुतलक है, तूने तो मेरा नाम अब्दुल कादिर रखा है। ऐ मौला मैं भी तो अब्दुल कादिर हूँ और तू तो कादिर मुतलक है। ऐ मेरे परवरदिगार आज मैं इस बुढ़िया के हक में दुआ कर रहा हूँ, वो जो कश्ती 12 साल पहले डूब गई थी उसे दोबारा वापस फरमा दे, उसे दोबारा वापस कर दे, उसे दोबारा तमाम लोगों को जिंदा कर दे। इतना कहना था।
اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے اب اتنا کہنا تھا تو غوث اعظم کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ نے پانی کو واپس کر دیا. وہ پانی جو 12 سال قبل اس دریا سے نکلا تھا. جب 12 سال پہلے جو لوگ ڈوب گئے پانی میں، ڈوبنے کے بعد اس میں مر گئے، تو لاش جب زمین کے اندر پانی کے اندر گئی تو کوئی مچھلی کھایا ہوگا اس کو. پھر وہ مچھلی کبھی شکاری کے جال میں آیا، پھر اس مچھلی کو کوئی انسان کھایا ہوگا، اور پھر وہ انسان مر بھی گیا ہوگا، ہے نا. یا اس دریا ہی میں وہ سر گئے، گل گئے. وہ کشتی کی کوئی وجود نہیں ہے، 12 سال پہلے ڈوبی ہے. اب غوث اعظم کی دعاؤں کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے پانی کو 12 سال پیچھے لایا. اب غوث اعظم کیا دیکھتے ہیں؟ وہ پانی جو آج سے 12 سال پہلے ادھر سے نکلا تھا، اس پانی کو واپس کیا جا رہا ہے، اس مچھلی کو واپس کیا جا رہا ہے جو مچھلی کھائی تھی، اس کشتی کو دوبارہ لایا جا رہا ہے. اچانک کیا دیکھتے ہیں؟ غوث اعظم دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، ادھر 20 سمندر میں کشتی باہر نکلتی ہے، اس میں دولہا بھی موجود ہے، دلہن بھی موجود ہے، باراتی بھی موجود ہے. وہ کشتی میں غوث اعظم ٹھوکر لگاتے ہیں، سب لوگ زندہ ہو گیا اللہ کے حکم سے. غوث پاک نے کہا اٹھ، تمام لوگ اٹھ کے کھڑے ہو گئے. اللہ نے سب میں زندگی عطا فرما دی. دولہا بھی زندہ ہو گیا، دلہن بھی زندہ ہو گئی، باراتی بھی زندے ہو گئے. تو یہ غوث اعظم کی کرامت ہے، غوث اعظم کی طاقت ہے. جب بغداد والوں کی یہ طاقت ہے تو مدینے والے کا عالم کیا ہوگا. ابھی شعر سنا نا کہ جب اجمیر کا یہ عالم ہے تو بغداد کا عالم کیا ہوگا، اور جب بغداد کا یہ عالم ہے تو مدینے والے آقا کا کیا کہنا. مدینے والے آقا کا کیا کہنا. شعر سنیے. کہ وہ کلمہ پڑھائے چوروں کو، مردوں کو اٹھا دے ٹھوکر سے. وہ کلمہ پڑھائے چوروں کو، مردوں کو اٹھا دے ٹھوکر سے. جب غوث میں اتنا پاور ہے تو سرکار کا پاور کیا ہوگا. جب غوث میں اتنا پاور ہے، جب غوث میں اتنی طاقت ہے، جب غوث میں اتنی قوت ہے تو میرے نبی کا کیا عالم ہوگا، میرے سرکار کی طاقت کا کیا اندازہ ہوگا. کوئی اندازہ نہیں کر سکتا میرے دوستو. غوث اعظم کی طاقت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا تو میرے سرکار مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت کا اندازہ کون لگا سکتا. شاعر کہتے ہیں کہ وہ کلمہ پڑھائے چوروں کو، مردوں کو اٹھا دے ٹھوکر سے. جب غوث میں اتنا پاور ہے، سرکار کا پاور کیا ہوگا. سرکار کا پاور کیا ہوگا. اجمیر کا جب یہ منظر ہے، بغداد کا منظر کیا ہوگا. رہتے ہیں جہاں نبیوں کے نبی، وہ شہر مدینہ کیا ہوگا. اب بغداد اجمیر شریف بھی پہنچ گئے، بغداد شریف بھی پہنچ گئے، تو اب کلیر پہنچنا ضروری ہے. کلیر شریف پہنچنا چاہتے ہیں نا. وہ کلیر والے بابا 12 سال تک پیر کا ٹہنی پکڑ کے کھڑے رہ گئے تھے، کھائے پیے نہیں تھے. جب عبادت میں لگے تو 12 سال تک پیر کا ایک ٹہنی پکڑ کے کھڑے رہے. اور ان کا عالم یہ کہ 12 کوس تک زمین کو پلٹ دیے تھے. جب لوگوں نے ان کی بات نہیں مانا تو صابر پاک بہت جلالی تھے. صابر پاک اس دھرتی کے اوپر تھے تو لوگ اس سے ملنے کے لیے نہیں جا پاتے تھے.
اتنے जलाली थे, कोई चिड़िया कोई भी परिंदा ऊपर से उड़ता था तो जल जाता था, इतनी ताकत साबिर पाक में है। बस शेर सुन लीजिए, कहा कि वक्त नहीं है, इंशाअल्लाह फिर कभी तफसील के साथ मैं बयान करूंगा इसको, अगर साबिर पाक का करम हो गया तो। कि है आज भी अपने उलझन में उठते हैं सवालक सर मन में, है आज भी अपने उलझन में उठते हैं सवालक सर मन में, है आज भी अपने उलझन में उठते हैं सवालक सर मन में, जो अपना जनाजा खुद ही पढ़ाए वो साबिर कलियर क्या होगा, जो अपना जनाजा खुद ही पढ़ाए वो साबिर कलियर क्या होगा। हज़रत साबिर पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में एक मुरीद जाके अर्ज़ किए, हुजूर मुझे एक बात बताइए कि फ़ना क्या है और बका क्या है। क्या कहने लगे, फ़ना क्या है और बका क्या है। तो साबिर पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे मुरीद, ये सवाल, ये जो तुमने सवाल किया इसका जवाब कल मैं तुम्हें दूंगा, कल आके जवाब ले लेना। मुरीद है, बात मान लिए, वापस गए। रात बेचैनी में गुजरी, सुबह दौड़ते हुए खानका तशरीफ़ लाते हैं कि साबिर पाक फरमाए हैं कि जवाब मैं तुम्हें कल दूंगा, तो जवाब आज मिलने वाली है, तो चलो जल्दी से अपने पीरो मुर्शिद से पूछ लेते हैं। लेकिन जो ही खानका में आए तो क्या देखते हैं, एक भीड़ लगी हुई है, एक भीड़ लगी हुई है, एक मजमा सजा है। अब और करीब बढ़ते हैं तो क्या देखते हैं, जनाजे में एक शख्स लेटे हुए। लेकिन वो मुरीद, उस मुरीद के जहन में है कि साबिर पाक कहाँ है, वो तो बताए थे कि जवाब दूंगा कल आना। अब मैं तो आ गया हूँ, साबिर पाक को तलाश करना शुरू किया। किसी ने कहा, ऐ शख्स तुम जिसको तलाश करते हो वह इस जनाजे में लेटे हुए हैं। मुरीद ने कहा, ये अफसोस, कल अगर बता देते तो मैं सवाल का जवाब भी मिल जाता। अब तो हज़रत इस दुनिया में नहीं है, मैं जवाब किससे तलब करूँगा। लेकिन मेरे दोस्तों, साबिर पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु जो है अपने मुरीदों से फरमाए थे कि मेरे मुरीदों सुनो, हम जब इस दुनिया से चले जाएं, इंतकाल कर जाए, इस दुनिया से उस दुनिया की तरफ कदम बढ़ा दे, तो मेरे जनाजे को तैयार रखना और इंतज़ार करना। दूर से एक इंसान बुरखे के अंदर नकाब लगाए हुए चेहरे में घोड़े पर सवार होकर के आएंगे, वो नमाज़े जनाजा पढ़ाएंगे, फिर चले जाएंगे, तब तुम लोग दफन कर देना। अब जनाजा को, साबिर पाक को नहलाया भी गया, कफन भी दिया गया, जनाजे पे रखा भी गया। लोग सफ़े बांध चुके हैं इस इंतज़ार में कि इमाम साहब आएंगे और नमाज जनाजा पढ़ाएंगे। लेकिन काफ़ी देर हो गया है। एक मुरीद परेशान, दूसरे मुरीद परेशान, यानी तमाम लोग सोचते हैं कि कौन आएंगे, किधर से आएंगे। चारों तरफ लोगों की नज़र टिकी है। अचानक क्या देखते हैं कि एक इंसान घोड़े के ऊपर सवार है, चेहरे पे नकाब डाले हुए हैं और घोड़े को दौड़ाते हुए इधर ही आ रहे हैं। जो ही करीब आए हैं, इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों सफ़े तैयार है। लोगों ने कहा, हुजूर सफ़े तैयार है। हज़रत साबिर पाक जनाजे में लेटे हैं। वो शख्स आए और जानमाज पर खड़े हो जाते हैं और जनाजा की नमाज पढ़ाते हैं। नमाज जनाजा पढ़ाने के बाद अपने घोड़े पर सवार होते हैं। एक मुरीद दामन थाम लेते हैं, अर्ज करते हैं, हुजूर आपने जिसकी नमाज जनाजा पढ़ाया है ये कोई आम शख्स नहीं है, ये बहुत बुलंद वाले शख्स है। शख्सियत का नाम साबिर पाक का जनाजा आपने पढ़ाया है। कल के तारीख में अगर मुझसे किसी ने पूछ दिया कि बता साबिर पाक का नमाज जनाजा किसने पढ़ाया था, तो मैं क्या जवाब दूंगा। इसलिए मेरे आका आप बता दीजिए कि आप कौन है और चेहरे से नकाब को हटाइए। जब चेहरे से नकाब को हटाया गया
تو کیا لوگوں نے کیا دیکھا کہ وہ کوئی اور نہیں ہے صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ایک طرف جنازے میں لیٹے ہوئے ہیں اور دوسرے طرف نماز جنازہ پڑھاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں اے میرے مریدو سنو، کل تم مجھ سے سوال کیا تھا فنا کیا ہے اور بقا کیا ہے، تو دیکھ یہ جو جنازے میں لیٹا ہے یہ فنا ہے، اور یہ جو سامنے امام بن کے امامت کی ہے یہ بقا ہے، یہ باقی رہنے والی چیز ہے۔ تو صابر پاک اپنی نماز جنازہ خود ہی پڑھائے تھے۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ ہے آج بھی اپنے الجھن میں اٹھتے ہیں سوالک سر من میں، جو اپنا جنازہ خود ہی پڑھائے وہ صابر کلیر کیا ہوگا۔ جب جشن ایک سمت علی ایک سمت عمر، صدیق ادھر عثمان ادھر۔ حضرت صدیق اکبر میرے نبی کا ساتھی ہے، اور ایک وسیم رضوی جیسے لانتی انسان نے ایک الزام لگایا ہے کہ قرآن میں 26 آیتیں یہ صحابہ کرام مل کر کے آگے بڑھا دیے ہیں، خود سے بنائے ہیں۔ یہ لعنتی جہنمی اس طرح کی بات کرتا ہے۔ ایک وسیم رضوی کیا ہزاروں لعنتی اگر پیدا ہو جائے گا وسیم رضوی جیسا، تو قرآن پاک کا ایک نقطہ اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا۔ اور وسیم رضوی کو سوچنا چاہیے تھا جو قرآن مسلمانوں کا بچہ، ہم اس کو مسلمان نہیں سمجھتے ہیں، جو کوئی قرآن کے خلاف بات کرے وہ مسلمان نہیں ہے۔ اور اس لعنتی کو سوچنا چاہیے تھا جس قرآن کو مسلمان کا بچہ اپنے سینے میں محفوظ کر لیا ہے، اس قرآن کے خلاف وہ کس طرح کی بات کرتا ہے۔ کہتا ہے کہ صدیق اکبر ملا دیے ہیں، عمر فاروق ملا دیے ہیں، عثمان غنی ملا دیے ہیں۔ ارے صدیق اکبر وہ ہے جو میرے نبی کے ساتھی بھی ہے اور یار غار بھی ہے، یار مزار بھی ہے۔ زندگی میں دنیا میں رہ کر کے میرے نبی کا ساتھ نہیں چھوڑے۔ تو صدیق اکبر اس دنیا سے جب تشریف لے گئے تو نبی کے ساتھ ہی روزے میں ہے، تو نبی کا یار بھی ہے، نبی کا یار بھی ہے اور یار مزار بھی ہے۔ وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جن کے بارے میں میرے نبی فرماتے ہیں، میرے نبی ایک مرتبہ بیٹھے تھے، اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عرض کی حضور بتائیے سب سے زیادہ دنیا میں نیکی کس انسان کا ہے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نہیں، حضرت عائشہ صدیقہ کہنے لگی یا رسول اللہ یہ آسمان کے تارے کے برابر نیکی کس کی ہے؟ حضرت میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے عائشہ اس آسمان کے تارے کے برابر عمر فاروق کی نیکی ہے۔ حضرت عائشہ کچھ غمگین ہو گئے کہ میرے بابا کا نام نہیں لیے، صدیق اکبر کا نام نہیں لیے، عمر فاروق کا نام لیے۔ کچھ دیر کے بعد میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں اے عائشہ سنو، یہ تمام آسمان کے تاروں کے برابر عمر فاروق کی نیکی ہے، لیکن عمر فاروق کی تمام نیکیاں ایک طرف ہے، اور تیرے بابا صدیق اکبر کو غار حرا میں یار غار میں جو نیکی ملی تھی وہ تمام عمر فاروق کے تمام نیکیوں کے مقابلے میں صدیق اکبر کی ایک نیکی کافی ہے۔ یعنی عمر فاروق کی تمام نیکی کتنی نیکی ہے معلوم ہے؟ آسمان کے تاروں کے برابر، آسمان میں جتنے تارے ہیں اس کے برابر نیکی حضرت عمر فاروق کی ہے۔ اب میرے نبی فرماتے ہیں اے عائشہ عمر فاروق کی نیکیاں تمام ایک طرف اور تیرے بابا کی ایک نیکی ایک طرف۔ عمر فاروق کی نیکیوں پر بھاری پڑ جائے گا۔ اس کے بارے میں وہ صحابہ کرام جن کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ صدیق اکبر میرا یار بھی ہے، ہم یہاں اور میرا ساتھی بھی ہے۔
اس کے بارے میں وسیم رضوی نے کہا کہ قرآن کو بڑھائے ہیں 26 آیتیں یہ لوگ مل کے، کبھی عمر فاروق کا نام لیتا ہے، کبھی صدیق اکبر کا لیتا ہے، کبھی حضرت عثمان کا لیتا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق وہ شخص ہے کہ نبی کا مراد بھی ہے اور نبی کا مرید بھی ہے۔ میرے نبی نے حضرت عمر فاروق کو رب سے مانگا ہے، میرے نبی نے فاروق اعظم کے حق میں دعا کی ہے، مولا اس اسلام کی مدد کو، اس اسلام کی طاقت کو ابو جہل کے ذریعہ کر دے یا فاروق اعظم کے ذریعے طاقت پہنچا دے مولا۔ اللہ نے عمر فاروق کے حق میں دعا کو قبول فرمایا اور فاروق اعظم قرآن ہی کو دیکھ کر کے ایمان لایا ہے۔ فاروق اعظم کے بارے میں اس نے کہا کہ فاروق اعظم بڑھاوا دیے ہیں قرآن کو، فاروق اعظم یہ 26 آیتیں ملا دیے ہیں۔ ارے نادان، تو کبھی سمجھا نہیں فاروق اعظم کون ہے؟ فاروق اعظم نبی کے مراد بھی ہے اور نبی کا مرید بھی ہے، اور رب نے رب سے فاروق اعظم کو مانگا ہے۔ اور فاروق اعظم ایمان جو لائے ہیں اس واقعے کو نہیں جانتے آپ، یا وسیم رضوی نہیں دیکھا کہ فاروق اعظم قرآن ہی کو دیکھ کر کے تو ایمان لایا تھا۔ اب بات آئی پھر حضرت صدیق اکبر کے بعد عمر فاروق کی، عمر فاروق کے بعد حضرت عثمان غنی کی۔ کہتا کہ حضرت عثمان غنی کا بھی ہاتھ ہے، اس 26 آیت کو قرآن سے نکال دیا جائے۔ انہوں نے ایک درخواست پیش کیا عدالت میں، ایک عدالت کیا پوری دنیا عدالت ہی بن جائے تو قرآن کی ایک نقطہ کوئی نہیں نکال سکتا۔ ایک وسیم رضوی کیا، اس کے جیسے ہزاروں لعنتی اگر پیدا ہو جائے گا تو قرآن کا ایک الف بھی نہیں ہلا پائے گا۔ کہتا ہے کہ حضرت عمر، حضرت صدیق اکبر، حضرت عثمان غنی، ان لوگ مل کر کے قرآن پاک میں یہ 26 آیتیں ڈال دیا۔ اب صدیق اکبر کون ہے حضرت سمجھ گئے، حضرت عمر کون ہے سمجھ گئے، اب حضرت عثمان غنی کون ہے؟ حضرت عثمان غنی کے نکاح میں میرے حضور کی 2 بیٹیاں ہیں۔ میرے حضور کا داماد حضرت عثمان غنی ہے۔ حضرت عثمان غنی کے نکاح میں میرے حضور کی 2 بیٹیاں ہیں۔ وہ عثمان غنی جس کے بارے میں نے کل ہی تقریر میں بتایا تھا کہ ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو دعوت دیتے ہیں۔ حضور کی بارگاہ میں گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، ہم آپ کی بارگاہ میں دعوت لے کے آئے ہیں میرے آقا، کل میرے گھر میں آپ دعوت قبول کیجئے اور آئیے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دعوت کو قبول کرتے ہیں۔ جب وہ وقت آتا ہے، جب وہ گھڑی آتی ہے، حضرت عثمان غنی کے گھر میں میرے نبی صحابہ کے ساتھ چل رہے ہیں۔ میرے نبی فرماتے اے صحابہ چلو عثمان غنی کے گھر میں دعوت ہے، یعنی میرے نبی حضرت عثمان غنی کے گھر کی طرف چل رہے ہیں۔ اب میرے نبی اپنے حجرے سے باہر نکلتے ہیں، اپنے گھر سے قدم باہر نکالتے ہیں، حضرت عثمان غنی پیچھے پیچھے ہو گئے اور میرے نبی کے قدم مبارک کو گننا شروع کیا۔ کیا کیے؟ میرے نبی کے قدم مبارک کو گننا شروع کیا کہ میرے نبی یہاں سے چلے ہیں، کتنے قدم میں میرے نبی میرے گھر تک پہنچتے ہیں۔ ایک قدم اٹھائے عثمان غنی گن رہے ہیں، دوسرا قدم اٹھاتے ہیں، پھر گنتے ہیں، تیسرا چوتھا، ایک کے بعد دیگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے تھے اور حضرت عثمان غنی کے گھر پہنچنے تک حضرت عثمان غنی نے تمام قدموں کو گن لیا کہ کتنے قدم میرے نبی چلے ہیں۔ اب میرے نبی فرماتے ہیں اے عثمان غنی یہ کیا کر رہے ہو؟ حضرت عثمان غنی نے کہا یا رسول اللہ آپ کتنے قدم چل رہے ہیں میرے آقا، میں اس کو گن رہا ہوں۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی کے گھر کے طرف چلے جاتے ہیں اور پہنچ جاتے ہیں، صحابہ بھی پہنچے ہیں، کھانا پانی پیش کرتے ہیں حضرت عثمان غنی، تمام صحابہ کھانا کھا لیے ہیں، میرے آقا بھی کھانا تناول فرمائے ہیں، تمام لوگ کھانا کھا چکے، میرے نبی بھی کھانا کھا لیے ہیں۔ اب سب لوگ جب اطمینان سے بیٹھے ہیں، میرے نبی بھی تشریف فرما
فرما ہے اب حضرت عثمان غنی اعلان کرتے ہیں، اے لوگوں سنو، میرے نبی اپنے گھر سے لے کر کے میرے گھر تک جتنے قدم چلے ہیں، ہر قدم کے بدلے میں ایک ایک غلام کو میں آزاد کر رہا ہوں۔ کیا فرمائے کہ ہر قدم کے بدلے میں ایک ایک غلام کو میں آج آزاد کر رہا ہوں۔ اتنے بڑے سخی اور اپنے نبی سے اتنی محبت رکھنے والے لوگ کیا نبی کے قول کو بدلنے کی کوشش کریں گے یا خدا کے قول کو بدلنا چاہے گا؟ وسیم رضوی جیسے ناپاک شے اٹھا ہے اور کہا ہے کہ 26 آیتوں کو بدلا جائے۔ پھر میں کہتا ہوں 26 آیت تو بہت دور کی بات ہے، قرآن میں ایک جزم ہی ہلا کے دکھا دو۔ تم ہلاؤ گے، حافظ قرآن سامنے آئیں گے، پھر سے لکھ دیں گے۔ کیا کرو گے تم؟ آج پوری دنیا میں یہ کتاب پھیل چکی ہے، آج پوری دنیا میں لوگ حافظ موجود ہے، تم کہاں کے حافظ کو مارو گے اور کہاں کے قرآن کو مٹاؤ گے؟ تم ایک جگہ مٹاؤ گے، 50 جگہ تیار ہوگا۔ تو کبھی حضرت صدیق اکبر کا نام لیتا، کبھی حضرت عمر کا، کبھی حضرت عثمان کا، کبھی حضرت علی کا۔ اسی دعوت میں حضرت علی بھی تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں کہ میرے نبی کے ہر قدم کے بدلے میں حضرت عثمان غنی نے ایک ایک غلام کو آزاد کیا ہے، ایک ایک قدم پر۔ حضرت علی بھی دعوت کھا لیے ہیں، کھانا کھا لیے، اپنے گھر آتے ہیں، چہرہ میں مایوسی ہے۔ حضرت فاطمہ نے دیکھا اور فرماتی ہے، اے علی چہرہ کیوں اداس ہے؟ آپ تو گئے تھے دعوت کھانے کے لیے، چہرہ اداس کیوں ہے؟ حضرت علی کہتے ہیں، اے فاطمہ میں نے جو آج منظر دیکھا ہے، جی چاہتا ہے کہ میں بھی اس کام کو کروں۔ حضرت فاطمہ کہنے لگی کیا منظر دیکھیں؟ کہا کہ منظر یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی جو ہے میرے نبی کو دعوت کی، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے چل کر حضرت عثمان کے گھر آتے ہیں، جتنے راستے میں قدم چلے ہیں ہر قدم کے بدلے میں عثمان غنی نے ایک ایک غلام کو آزاد کیا ہے۔ دل تو چاہتا ہے کہ میں بھی دعوت دوں اپنے نبی کو، لیکن میرے پاس نہ دولت ہے، نہ غلام ہے، نہ روپیہ ہے، نہ پیسہ ہے، میں کیا کروں گا؟ حضرت فاطمہ کہنے لگی بس اتنی سی بات ہے، اور آپ مایوس ہو جاتے ہیں، جائیے آپ بھی نبی کو دعوت دے دیجئے۔ حوصلہ دیکھیے، گھر میں کھانے کی چیز موجود نہیں ہے، اور کہتی ہے کہ اے علی اتنی سی بات ہے اور مایوس ہو گئے، جائیے نبی کو دعوت دے دیجئے۔ حضرت علی کہنے لگے، فاطمہ نہ گھر میں کھانے کی چیز موجود ہے، نہ میرے پاس غلام ہے کہ میں آزاد کروں، نہ پیسہ ہے کہ خرید کے آزاد کروں، کیسے کیا کروں؟ حضرت فاطمہ کہنے لگی، اے علی آپ جائیے، کم سے کم نبی کو دعوت تو دے دیجئے، باقی کام مجھ پہ چھوڑ دیجئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی بارگاہ میں گئے ہیں، روضے رسول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں گئے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اے میرے آقا آج آپ کے گھر، آپ کے ہاں میں دعوت دینے کے لیے آیا ہوں، اے میرے آقا کل آپ کی دعوت فلاں ٹائم کی میرے گھر میں ہے، آپ قبول فرما لیجئے آقا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دعوت کو قبول کر لیتے ہیں۔ جب وہ دن آیا تو صحابہ کے ساتھ میرے نبی حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابی کو بیٹھنے کا انتظام کرتے ہیں، اور میرے نبی کو بھی بیٹھنے کے لیے کہتی ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ بھی موجود ہے، گھر میں کھانے کی چیز نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا اپنے سر کو سجدے میں رکھ دیتی ہے اور رب کی بارگاہ میں رو رو کے فریاد کرتی ہے، اے میرے پروردگار میں تیری بندی فاطمہ ہوں، آج فاطمہ کی لاج رکھ لے، اے میرے مولا آج فاطمہ کو رسوا ہونے سے بچا لے، میں تیری بندی ہوں، تو میرا مالک ہے، تو میرا خالق ہے، تو میرا پروردگار
پروردگار ہے، اے پروردگار آج میری لاج رکھ لے۔ حضرت فاطمہ سجدے سے سر اٹھاتی ہے اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ خالی ہنڈی چولہا پہ رکھ دیتی ہے اور پھر حضرت فاطمہ سجدے میں چلے جاتی ہے اور سجدے میں جا کے رو رو کے دعا کر رہی ہے اور اپنے رب سے فریاد کرتی ہے، اے میرے پروردگار میں تیری بندی ہوں، میں فاطمہ ہوں، میں تجھ سے امید کرتی ہوں آج تو مجھے رسوا نہیں کرے گا، آج تو میرے خالی ہنڈی کو بھر دے گا، آج تیرا محبوب میرے گھر میں تشریف فرما ہے، ان کے اصحاب بھی تشریف فرما ہے، کھانے کی کوئی چیز موجود نہیں ہے، اے پروردگار کو انتظام فرما دے۔ اتنے میں فاطمہ سر اٹھاتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ ہانڈی میں کھانا بھر چکا ہے۔ اب حضرت فاطمہ ہانڈی سے کھانا نکال رہی ہے اور علی کے ہاتھ میں دے رہی ہے اور کہتی ہے، اے علی جاؤ تمام صحابہ کو کھانا کھلاؤ، اپنے نبی کو کھانا کھلاؤ۔ حضرت فاطمہ نکال کے دے رہی ہے، علی لے کے جا رہے ہیں، علی کھانا بانٹ رہے ہیں، تقسیم کر رہے ہیں، صحابہ کھا رہے ہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں، اے علی، اے میرے نبی فرماتے ہیں، اے صحابہ جس کھانے کو تم کھاتے ہو کیا تمہیں معلوم ہے یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ حضرت علی نے دعوت کی تھی، ہم دعوت پہ آئے ہیں، کھانا ملا ہے، ہم کھا رہے ہیں، کھانا کہاں سے آیا ہے وہ تو آپ جانے اور آپ کی بیٹی فاطمہ جانے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے صحابہ جس کھانے کو تم کھاتے ہو یہ کھانا کوئی عام معمولی کھانا نہیں ہے، اللہ نے جنت سے اس کھانے کو بھیجا ہے، یہ جنتی کھانا ہے۔ جب تمام صحابی کھانا کھا لیے، کھانا کھا کے تشریف فرما ہے، حضرت فاطمہ پھر رب کی بارگاہ میں سجدہ کرتی ہے اور رو رو کے کہتی ہے، اے مولا آج سے کچھ دن پہلے تیرے محبوب کو عثمان غنی نے دعوت دی تھی اور اپنے عثمان غنی نے دعوت دی تھی اور تیرے محبوب کے ہر قدم کے بدلے میں ایک ایک غلام آزاد کیا ہے، لیکن پروردگار تو جانتا ہے میرے پاس نہ غلام ہے نہ میرے پاس دھن دولت ہے کہ آج میں غلام خرید کے آزاد کروں۔ اے مولا آج میرے نبی کے میرے گھر میں تشریف فرما میرے نبی ہے، اے پروردگار آج میرے نبی کے ہر قدم کے بدلے میں جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کر دے، میرے بابا جان کی امتیوں کو جہنم سے آزاد کر دے۔ اللہ نے جبرائیل کو بھیجا اور یہ مژدہ دے کے بھیجا، اے جبرائیل جاؤ میرے محبوب کی بارگاہ میں جاؤ، میرے رسول کی بارگاہ میں جاؤ اور جا کے میرے نبی سے کہہ دو، اے میرے آقا اللہ نے بھیجا ہے اور آپ پر سلام کہتا ہے اور بھیجا ہے کہ آج آپ کی بیٹی رب کی بارگاہ میں دعا کر رہی ہے، فریاد کرتی ہے کہ آپ کے ہر قدم کے بدلے میں گنہگاروں کو جہنم سے نکالا جائے۔ تو اے میرے حبیب اللہ نے آپ کی دعا کو قبول فرما لیا ہے اور اللہ نے آپ کی بیٹی کی دعاؤں کے صدقے میں آپ کے ہر قدم کے بدلے میں 1000 جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کر رہا ہے۔ ایک قدم کے بدلے میں حضرت فاطمہ نے دعا مانگی، اے اللہ میرے بابا کی امت میں جو لوگ جہنم میں چلے گئے ہیں میرے نبی کے ہر قدم کے بدلے میں جہنمیوں کو آزاد کر دے۔ اللہ کو یہ ادا یہ دعا اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے فاطمہ الزہرا کے دعاؤں کے صدقے میں ہر قدم اپنے محبوب کے ہر قدم کے بدلے میں 1000 جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرما دیا۔ تو یہ فاطمہ کا مرتبہ ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ ایک سمت علی ایک سمت عمر صدیق ادھر عثمان ادھر، ان جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا۔ یعنی تمام چاروں طرف صحابہ کرام موجود ہیں، کیا ہے؟ چاروں طرف صحابہ بیٹھے ہیں اور بیچ میں میرے آقا تشریف فرمائے۔ تو یہ تو تارے ہیں ہی، تمام صحابہ جو ہے مثل ہدایت ہے اور تارہ ہے، ان میں سے جس کی بھی پیروی کریں گے وہ ہدایت پا جائیں گے۔
تو ان تاروں کے بیچ میں میرے نبی تشریف فرما ہے، مہتاب بن کے، چاند بن کے۔ سائل کہتے ہیں کہ ایک سمت علی، ایک سمت عمر صدیق ادھر، عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا۔ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ اے میرے دوستو، ہم نے آپ نے جو ایمان لایا ہے تو نبی کو دیکھا نہیں ہے، نبی کو دیکھا نہیں ہے، لیکن کتابوں کی شکل میں جو لکھی ہوئی بات ہے اس بات کو مان کر ہم نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے خواب میں، تو زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھا کیجئے، اور اگر جیتے جی دیدار نہ ہو سکے تو جب روح نکلے گی قبر میں پہنچیں گے، سوال ہوگا ما کنت تقول فی حق حاضر رسول، کیا کہا کرتے ہو ان کے بارے میں۔ پھر تو وہاں تو دیکھیں گے ہی، وہاں تو وہ دیدار ہی کریں گے، دیکھیں گے، اپنے نبی کا جمال بھی دیکھیں گے، اپنے نبی کی صورت بھی دیکھیں گے۔ اگر جیتے جی دیکھنا چاہتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیے۔ کسی دن اگر میرے نبی کو پیار آ گیا تو ہم خواب میں اپنے نبی کی زیارت کر لیں گے۔ اس لیے شاعر کہتے ہیں کہ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا۔ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ وہ صحابہ کرام پر قربان جائیں جنہوں نے نبی کو دیکھا ہے، جو صحابہ نبی کے چہرے کی زیارت کیا ہے، نبی کا دیدار کیا ہے، اللہ اکبر، وہ صحابہ کی قسمت کیا ہے کہ اپنے نبی کو اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے۔ کاش کبھی ہم سب بھی خواب میں دیکھ لیتے اور نبی پاک کا روضہ بھی دیکھ لیتے۔ دعا کیجئے اور اگلا شے سنیے کہ ایک سمت علی، ایک سمت عمر صدیق ادھر، عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا۔ اجمیر کا جب یہ منظر ہے، بغداد کا منظر کیا ہوگا۔ رہتے ہیں جہاں نبیوں کے نبی، وہ شہر منور کیا ہوگا۔ اور آخری شعر سے سماعت فرمائیں کہ چاہے تو وہ، چاہے تو اشارے سے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی۔ یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ اے میرے دوستو، اللہ نے تمام ولیوں کو وہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ اگر چاہے تو دنیا کو ہی پلٹ دے۔ جب ولیوں میں یہ طاقت ہے تو ولیوں کے نبیوں میں طاقت کیا ہوگی، ولیوں کے سردار غوث اعظم کی طاقت کیا ہوگی، اور غوث اعظم کی جب یہ طاقت ہے تو میرے سرکار کی طاقت کیا ہوگی۔ میرے سرکار مدینے میں ہے اور تمام امتیوں کی خبر رکھے ہوئے۔ ایک حدیث سن لیجئے، اس کے بعد میں رخصت ہو جاؤں گا۔ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، وقال علیہ الصلوۃ والسلام۔
اس حدیث کو آپ لوگ بار بار سنتے ہیں کہ نکاح کرنا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ سنت ہے۔ اب جو آج کے طریقے پر نکاح کرتے ہیں لوگ تو یہ رسم کو ادا کر رہے ہیں۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ رسم ایک ادا کرتے ہیں۔ کل کے تاریخ میں جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ نکاح فرماتے تھے، نکاح کرتے تھے تو وہ سنت ادا کرتے تھے، لیکن آج کی امت جو نکاح کر رہا ہے یہ سنت نہیں بلکہ ایک رسم مان لیا اس کو۔ ایک بیٹا ہے، تھوڑا سا پڑھ لیا، اتنا روپیہ مانگ لیا، دہیج میں یہ مانگا، اوپر سے ناچنے بجانے گانے والے کو لے کے آیا، اوپر سے اور خرافات طرح طرح کی رسم ادا کرتے ہوئے جاتے ہیں۔ نہیں میرے دوستو، نبی نے فرمایا ہے کہ یہ میری پسندیدہ سنت ہے، تو نبی کی سنت سمجھ کر کے اگر نکاح کریں گے تو نبی بھی خوش ہوگا اور نبی بھی خوش ہوں گے اور رب بھی خوش ہوگا۔ رب کو راضی کرنے کے لیے، نبی کو خوش کرنے کے لیے کام کیجیے۔ اور یہ سنت بہت پیاری سنت ہے۔ صحابہ کرام جب نکاح کرتے تھے تو کبھی کچھ مانگے نہیں تھے بلکہ سنت مصطفیٰ پر عمل کرتے تھے۔ ہاں اتنی بات اجازت ہے کہ جس لڑکا اور لڑکی کی شادی ہونے والی ہے ایک دوسرے کو دیکھ لے، ایک دوسرے کو پسند کر لے، کیونکہ زندگی گزارنا ان دونوں کا ہے، زندگی گزارنا ان دونوں کو ہے، تو اس کو دیکھنا چاہیے۔ لیکن باقی جو کام کرتے ہیں، غلط رسم کو ادا کرتے ہیں، تو یہ میرے دوستو یہ سنت نہیں ہے بلکہ سنت کی مخالفت آپ کرتے ہیں۔ سنت کے سامنے غلط رسم کو سامنے لاتے ہیں اور طرح طرح کی بات کرتے ہیں۔ آج اکثر جگہ میں اگر ہم نکاح پڑھانے جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں، کسی کے دین مہر 7,000 ہے، کسی کا 5,000 ہے، کسی کا 15,000 ہے، 11,000 ہے۔ اتنا دین مہر رکھ کر کے تب لوگ نکاح کرتے ہیں۔ ارے جس ولیمہ میں 2 لاکھ خرچ کر سکتے ہو، کیا دین مہر میں 50,000 نہیں باندھ سکتے ہو؟ 5 لاکھ روپیہ ایک شادی میں خرچ کر دیتے ہو۔ جس سے تم شادی کرنے جاتے ہو اس لڑکی کے لیے مہر کے نام پر 1 لاکھ نہیں باندھ سکتے ہو؟ ہمارے ادھر، ہمارے طرف ایک غریب آدمی کے اگر شادی ہے، نکاح وہ جب کرتے ہیں تو کم سے کم اس کا نکاح مہر جو بانا جاتا ہے 5 لاکھ۔ اس حالات کے طور پر ضروری بھی ہے یہ۔ آج جو زیادہ تر لوگ طلاق کی بات کرتے ہیں اور بیوی کو طلاق دیتے ہیں، وجہ یہی ہے کہ 11,000 روپیہ دو اور بیوی کو چھوڑ دو۔ آج اکثر جگہ میں طلاق کا زیادہ نوبت آئی ہے۔ بات یہ ہے اصل کہ 7,000 روپیہ دے دو بیوی کے ہاتھ میں اور طلاق کہہ دو، وہ چلے جائے گی۔ اگر اسی مرد کو 10,000 20,000 نہیں 5 لاکھ روپیہ اگر مہر کے نام پہ باندھتے تو یقیناً میرے دوستو وہ مر جاتا لیکن کبھی طلاق نہیں دیتا۔ آج لوگ کہتا ہے کہ ہم مہر فاطمہ دیکھتے ہیں، حضرت فاطمہ تو زہرا کا مہر کم تھا، اس مہر کو ہم دیکھ کر کے مہر باندھتے ہیں۔ ارے نادان، جب فاطمہ کا مہر یاد ہے تو جہیز فاطمہ کیوں نہیں یاد ہے؟ رسم فاطمہ کیوں نہیں یاد ہے؟ حضرت فاطمہ کا نام لیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم فاطمہ کا نکاح دیکھے ہیں، ہم فاطمہ کی تاریخ کو پڑھے ہیں، فاطمہ کا نکاح جو ہے اتنے میں ہوا تھا، اتنا روپیہ اس لیے ہم رکھتے ہیں۔ میرے دوستو جب فاطمہ کا نکاح کم رقم میں ہوا تھا تو آپ اپنے رقم بھی کم کیجئے، بات صحیح ہے، لیکن جہیز فاطمہ بھی تو دیکھیے کہ میرے نبی نے فاطمہ کو دہیز کیا دیا ہے۔ میرے نبی نے حضرت فاطمہ کو ایک مٹی کا برتن، بس مختصر پہنچ ہی رہا ہوں میں،
دیکھیں بلاوٹ آ گیا، نکاح پڑھانے مجھے جانا، بس مختصر سن لیجئے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کو جہیز میں ایک مٹی کا برتن پانی پینے کے لیے دیا ہے، ایک جائے نماز دیے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، قرآن پاک دیے ہیں، اور ارشاد فرماتے ہیں اے بیٹی غمگین مت ہونا، گھبرانا نہیں، اگر میں چاہتا تو تمہارے پیچھے پیچھے اس پہاڑ کو سونا بنا کے لگا دیتا، تم جہاں جاتی یہ پہاڑ تیرے ساتھ چلتا، لیکن اے بیٹی ایسا اگر میں کر دوں تو میری امت کمزور ہے، مجبور ہے، وہ اپنی بیٹی کو نہیں دے پائے گا، اپنی بیٹی کو نہیں دے پائے گا، اس لیے اے بیٹی میں تمہیں دہیز میں کچھ نہیں دیتا ہوں، اس لیے جہیز سے تم پریشان مت ہونا، اگر میں چاہتا تو مدینے میں جتنے پہاڑ ہے جتنے پتھر ہے تمام کو سونا بنا بنا کے میں تیرے پیچھے کر دیتا تاکہ وہ علی کے گھر تک پہنچ جاتے اور علی کا گھر سونا سے چمک جاتا، لیکن اگر میں ایسا کر دیا تو میری امت کمزور ہے، میری امت اپنی بیٹی کو نہیں دے پائیں گے، اور میری امت اسے ضروری سمجھ لیں گے، یا واجب سنت یا کچھ بھی سمجھ لیں گے، چاہے واجب سمجھ لیں گے یا سنت سمجھ لیں گے، اسی لیے میری بیٹی آج میں تمہیں کچھ نہیں دیتا ہوں تاکہ اس منظر کو میری امت دیکھے گی تو میری امت افسوس نہیں کرے گی، اپنی بیٹی کو بھی خالی ہاتھ رخصت کر دے گی۔ تو جہاں مہر فاطمہ دیکھتے ہو وہیں پر جہیز فاطمہ بھی دیکھو، طریق فاطمہ بھی دیکھو، رسم فاطمہ بھی دیکھو، نبی کی بیٹی کی سیرت کو بھی دیکھو کہ میرے نبی کی بیٹی کس شان سے اپنے سسرال آئی تھی۔ وہ فاطمہ پہلا قدم سسرال میں رکھتے ہی جا نماز کی طلب کرتی ہے، نماز نفل پڑھتی ہے اور رب کی بارگاہ میں فریاد کرتی ہے اے پروردگار آج سے پہلے تو تیرے محبوب کی بیٹی تھی، آج سے پہلے تو تیرے محبوب کے گھر میں تھی، لیکن مولا آج علی کے گھر آ گئی ہوں، اے پروردگار آج کے بعد تو علی کو ہم سے ہمیشہ خوش رکھ مولا۔ تو فاطمہ کے مہر صرف مت دیکھیے، فاطمہ کی جہیز بھی دیکھیے، فاطمہ کا طریقہ بھی دیکھیے، فاطمہ کا قانون بھی دیکھیے، فاطمہ کا کردار کو بھی دیکھیے، اسے اپنائیے۔ میرے دوستو انہی چند جملوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ سب مل کے پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول